وسیلہ ٹی وی کے ناظرین، پروگرام شخص اور شخصیت میں ہم آج آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں معروف شاعرہ، صحافی، سماجی جہدکار اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ محترمہ ڈاکٹر عفت فریدی صاحبہ سے۔ محترمہ، آپ کا استقبال ہے۔ شکریہ بہت۔ محترمہ، ہمارے ناظرین آپ کے خاندانی پس منظر کے بارے میں جاننا چاہیں گے، روشنی ڈالیے گا۔ شکریہ بہت بہت شاہد صاحب اور ناظرین، میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھوں گی کہ میں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ ایک ادبی اور تعلیمی اور ترقی پسند ماحول تھا۔ ہمارے فادر جناب رئیس الدین فریدی وہ ایک صحافی تھے اور شاعر بھی تھے اور بہت ہی کھلے دماغ کے ترقی پسند انسان تھے۔ تعلیم کو بہت اہمیت دیتے تھے، خاص طور پر لڑکیوں کے لیے، اور بہت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ 60 سال تک انہوں نے صحافت کے میدان میں خدمت انجام دی اور ایک سادہ سی ایک صاف ستھری زندگی گزاری اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتے تھے اور ہمیشہ حق کی بات کی، چاہے اس کے لیے ان کو نقصان ہی اٹھانا پڑے، لیکن ہمیشہ سچ بولتے تھے اور سچ ہی لکھتے تھے۔ آج تو زرد صحافت کا زمانہ ہے، جھوٹ لکھیے اور دولت کمائیے، لیکن آپ کے والد صاحب تو آج کے معاشرے کے لیے ایک مثال ہے۔ نہیں، انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، جی، سچ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا اور ہمیں بھی ہمیشہ وہی تعلیم دی اور انہوں نے اپنی پوری سوانح عمری جو ہے وہ انہوں نے لکھی ہے اور اس کتاب چھپی ہے۔ میں آپ کو دکھانا چاہوں گی، یہ ہے 2 آنکھوں سے کیا کیا دیکھا، یہ ان کی سوانح عمری ہے جس میں تقریباً پوری پچھلی صدی کی صحافی اور ادبی جتنی سرگرمیاں تھیں وہ اس میں درج ہیں اور ایک طرح سے یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے، جو انہوں نے دیکھا، جو انہوں نے سنا، جو ان کے زمانے میں دور میں گزرا، وہ سب اس میں انہوں نے قلم بند کیا ہے۔ ہماری والدہ تھی، وہ بھی ان کو بھی بہت لکھنے پڑھنے سے، لٹریچر سے بہت زیادہ دلچسپی تھی اور وہ بھی کبھی بھی ایکچولی وہ اسکول یا کالج نہیں گئی اور لیکن انہوں نے ہم سب کی تعلیم پہ بہت زیادہ دھیان دیا اور سب بیٹیوں کو ماشاءاللہ سے اعلیٰ تعلیم دلائی اور بہت ان کو یہ تھا کہ لڑکی کچھ پڑھیں اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، تو ہر سارا ان کا زور اس بات پہ رہتا تھا کہ اپنے خود مختار بنے لڑکی۔ اور انہوں نے بھی کچھ شاعری انہوں نے کی تھی اور انہوں نے جتنا بھی آرٹیکلس وغیرہ تھے تو اس کا بھی ایک مجموعہ چھپا ہے، متاع حیات۔ تو ماحول ہمارا ہمیشہ ادبی اور تعلیمی رہا۔ محترمہ، آپ شاعرہ ہیں، ظاہر ہے ہمارے ناظرین آپ کا کلام سننا چاہیں گے، میں بھی سننا چاہتا ہوں، تو اپنی کچھ غزلیں، چند نظمیں۔ شکریہ بہت بہت۔ میں ایک نظم سنانا چاہوں گی سب سے پہلے۔ عرض ہے، وقت سحر خدا نے کیا خوب ہے بنایا، وقت سحر خدا نے کیا خوب ہے بنایا، جس نے اداسیوں کو راتوں کی ہے مٹایا، وہ صبح کا ستارہ ننھا سا ایک تارہ، کیسے دلا رہا ہے امید کا سہارا، چڑیوں کی چہچہاہٹ خنکی کا سر جھونکا، دھیرے سے کھولتا ہے امید کا جھروکا، بہت اچھا، بہت اچھا۔ دل کی اداسیاں تو راتوں میں ہی نہاں ہیں، وقت سحر تو یاروں امید کا نشاں ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ ایک اور اچھا چھوٹی سی نظم ہے۔ جی جی۔ روشنی روشنی ہر طرف روشنی، اتنی رونق کہ ہے ہر سمت روشنی، بہت اچھا۔ رات میں دن کا سورج طلوع ہو گیا، پھیلی کچھ اس طرح ہر طرف روشنی، اتنے روشن کیے تم نے دیر و مکان، کیا دلوں میں بھی تم نے ہے کی روشنی۔ بہت اچھے، مقرر، کیا بات۔ اتنے روشن کیے تم نے دیر و مکان، کیا دلوں میں بھی تم نے ہے کی روشنی، دل کے دروازے کیا تم نے کھولے کبھی، تاکہ جھانکے وہاں بھی کبھی روشنی، کیا کہہ رہے، تاکہ جھانکے وہاں بھی کبھی روشنی، دل نہیں شاد تو خاک ہے روشنی، دل نہیں شاد تو خاک ہے روشنی، گر اندھیرا وہاں پھر کہاں روشنی، گر اندھیرا وہاں پھر کہاں روشنی، یوں تو کہنے کو ہر سو ہے گھر روشنی، دل نے محسوس کی کیا کبھی روشنی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ نظم جو میں پیش کرنے جا رہی ہوں وہ اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔
کہ کچھ لوگ جو ہیں اکثر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور ڈپریشن میں جاتے ہیں، ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا، ان کے رشتہ داروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے ڈپریشن سے باہر آئیں، کیسے ان کو نکالیں۔ تو اس کے لیے تھوڑی سی ایک کوشش ہے کہ یہ کام آسان ہے، اور اسی کے لیے اس میں بتایا ہے کہ کیسے وہ اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکال سکتے ہیں، اور وہ خود ہی اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکال سکتے ہیں۔ کوئی بھی ان کی اتنی مدد نہیں کر سکتا جتنی کہ وہ خود کر سکتے ہیں۔ یوں ہی بھٹک رہی تھی کہیں زندگی میں کھوئی خیالوں میں تھی، نہ تھی اس زمین پہ میں، نہ تھا راستہ نہ ساتھی، نہ تھی روشنی ذرا سی، کہاں جا رہی تھی گمسم یہ نہ جانتی تھی میں۔ لگا پھر مجھے یکایک نہیں میں وہاں اکیلی، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں تھا ایک سایہ، دبے پاؤں جانے کب سے میرے پیچھے چل رہا تھا، میں جہاں بھی جا رہی تھی میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں نے اس کو جو پکارا وہ لپک کے پاس آیا، میرے آنسوؤں کو پوچھا مجھے دے دیا سہارا، مجھے دھیرے سے بٹھایا، مجھے پھر گلے لگایا، مجھے دی بہت تسلی، میرا حوصلہ بڑھایا، میرے بازوؤں کو تھاما، میری ہستی کو سنوارا، میں بھی کم نہیں کسی سے، یہ مجھے کیا اشارہ۔ پا کر خوشی کا دامن میں تو بدل گئی تھی، بکھری ہوئی سی میری ہستی سنور گئی تھی، میرے وجود میں ایک رونق سی بھر گئی تھی، سائے کی اصلیت بھی اب مجھ پہ کھل گئی تھی، کوئی اور وہ نہیں تھا وہ تو میری ہی چھوی تھی، کمزوریوں میں میری طاقت چھپی ہوئی تھی، منفی کے پیچھے میری مثبت بھی چل رہی تھی، تھوڑی سی ایک کوشش کرنے کی دیر ہی تھی، میری زندگی تھی روشن، ہر سمت پھر خوشی تھی۔ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے، کچھ غزلیں بھی عنایت فرمائیے گا۔ زندگی ہے خوبصورت دیکھ پاتا کیوں نہیں، بدگمانی بد دلی دل سے مٹاتا کیوں نہیں، اس کی آنکھوں میں سلگتی حسرتوں کو دیکھ کر، اس کی آنکھوں میں سلگتی حسرتوں کو دیکھ کر، دل نے مجھ سے یہ کہا تو مان جاتا کیوں نہیں، دل نے مجھ سے یہ کہا تو مان جاتا کیوں نہیں، کتنے طوفان آتے ہیں دنیا کی گلشن میں مگر، کتنے طوفان آتے ہیں دنیا کی گلشن میں مگر، زندگی پھر مسکرائے مان جاتا کیوں نہیں، زندگی پھر مسکرائے مان جاتا کیوں نہیں، اپنی خوشیوں کو بڑھانے کی تمنا ہے تجھے، اپنی خوشیوں کو بڑھانے کی تمنا ہے تجھے، بانٹ کر اوروں میں اس کو تو بڑھاتا کیوں نہیں، بہت اچھے، بانٹ کر اوروں میں اس کو تو بڑھاتا کیوں نہیں، خوبصورت وادیاں اور اونچے اونچے یہ درخت، خوبصورت وادیاں اور اونچے اونچے یہ درخت، تحفہ قدرت کو آخر تو بچاتا کیوں نہیں، بہت اچھے، تحفہ قدرت کو آخر تو بچاتا کیوں نہیں، خاک ہو جائے کہ ہستی یاد رکھتا کیوں نہیں، خاک ہو جائے گی ہستی یاد رکھتا کیوں نہیں، سارے شکوے اور گلے تو بھول جاتا کیوں نہیں، سارے شکوے اور گلے تو بھول جاتا کیوں نہیں۔ ایک غزل پیش ہے۔ خواب تو خواب ہے کب ان کا نشہ ملتا ہے، زندگی میں بھی کہیں سارا جہاں ملتا ہے، بہت اچھے بہت اچھے، جو بھلائی کرے معصوم خبردار رہے، جو بھلائی کرے معصوم خبردار رہے، بدلہ اچھائی کا اچھے میں کہاں ملتا ہے، گر بھرے آپ نے ہیں پھول کسی دامن میں، گر بھرے آپ نے ہیں پھول کسی دامن میں، بدلے میں ایک فقط خار وہاں ملتا ہے، بدلے میں ایک فقط خار وہاں ملتا ہے، ساقی مصروف پلانے میں ہے وہ پینے میں، ساقی مصروف پلانے میں ہے وہ پینے میں، ہم بھی شامل ہو کہاں ایسا سما ملتا ہے، ہم بھی شامل ہو کہاں ایسا سما ملتا ہے، دور سے دیکھا کیے رنگ زمانے کے سبھی، دور سے دیکھا کیے رنگ زمانے کے سبھی، پاس جانے سے کہاں ان کا گمہ ملتا ہے، پاس جانے سے کہاں ان کا گمہ ملتا ہے، ساتھ چل پائے نہیں ہم تو زمانے کے کبھی، ساتھ چل پائے نہیں ہم تو زمانے کے کبھی، کچھ الگ چال میں دل میرا رواں ملتا ہے،
دل یہ نازک ہے بہت، اس کو سنبھالے کیسے، بہت اچھا، دل یہ نازک ہے بہت، اس کو سنبھالے کیسے، جب بھی ملتا ہے تو بس خوں میں نہا ملتا ہے، بہت جب بھی اچھا، ملتا ہے تو بس خوں میں نہا ملتا ہے. بہت شکریہ. اچھے محترم. ایک اور تعریف بھرا خط وہ کسی قدرداں کا تھا، تعریف بھرا خط وہ کسی قدرداں کا تھا، مسکان کا تحفہ وہ کسی مہرباں کا تھا، بہت اچھا، مسکان کا تحفہ وہ کسی مہرباں کا تھا، نظروں کی سیڑھی سے میرے دل میں اتر گیا، نظروں کی سیڑھی سے میرے دل میں اتر گیا، حالانکہ وہ مقیم کسی اور مکان کا تھا، حالانکہ وہ مقیم کسی اور مکان کا تھا. کہتے ہیں بستی میں اسے ایک اجنبی ہے وہ، کہتے ہیں بستی میں اسے ایک اجنبی ہے وہ، صدیوں سے تعلق جڑا جس کا یہاں سے تھا. بہت اچھے محترم، پھر سے سنائیے مکرر. کہتے ہیں بستی میں اسے ایک اجنبی ہے وہ، کہتے ہیں بستی میں اسے ایک اجنبی ہے وہ، صدیوں سے تعلق جڑا جس کا یہاں سے تھا. مطلب انہیں تو میں سے اور اس کے نشے سے ہے، مطلب انہیں تو میں سے اور اس کے نشے سے ہے، یہ پوچھتا ہے کون وہ کس کی دکان کا تھا، یہ پوچھتا ہے کون وہ کس کی دکان کا تھا. دل جانتا تھا رونقیں مصنوعی ہیں ساری، پھر بھی خمار سب کو اس رنگین سما کا تھا، پھر بھی خمار سب کو اس رنگین سما کا تھا. کہتے ہیں بے گناہ ایک مارا گیا ہے پھر، کہتے ہیں بے گناہ ایک مارا گیا ہے پھر، ٹوٹے دلوں میں ڈیرا ایک آہو فغاں کا تھا. کہتے ہیں بے گناہ ایک مارا گیا ہے پھر، کہتے ہیں بے گناہ ایک مارا گیا ہے پھر، ٹوٹے دلوں میں ڈیرا ایک آہو فغاں کا تھا. آخر شعر. غم اوروں کے لے کر جیا خود کو بھلا دیا، غم اوروں کے لے کر جیا خود کو بھلا دیا، حیران ہوں وہ باشندہ بھلا کس جہاں کا تھا، حیران ہوں وہ باشندہ بھلا کس جہاں کا تھا. شکریہ بہت بہت. کوئی آپ کا شعری مجموعہ بھی منظر عام پر آیا ہے؟ ہاں ابھی اس پہ کام چل رہا ہے، انشاءاللہ جلدی آئے گا. مبارکباد. شکریہ بہت. اور آپ تو سماجی میدان میں بھی بہت ہی سرگرم عمل ہیں اور اپنی سماجی خدمات پر روشنی ڈالیے گا تاکہ آپ کی تقلید میں بھی وہ خواتین جن کے پاس وقت ہے، تمام سہولیات جنہیں میسر ہیں، وہ بھی سماجی شعبوں میں اپنی خدمات انجام دے سکیں. جیسا بچپن سے مجھے ان سب کاموں کا، سماجی کاموں کا بہت شوق تھا. جب میں 10th کلاس میں پڑھتی تھی تو میں اپنی پڑھائی کرتی تھی اور پورے محلے کے بچوں کو بھی بٹھا کے پڑھاتی تھی سب. تو شروع سے میں کافی دہلی میں بھی کافی NGOs سے منسلک تھی اور بہت طرح کے کام کرتی تھی اس میں. لیکن ابھی جب سے میں 2012 میں بنگلور میں آئی تو میں نے بچوں کا ایک گروپ دیکھا جو مزدوروں کے بچے تھے. تو مزدور تو صبح کام پہ چلے جاتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں، تو ان کے پاس نہ تو اتنے زیادہ وسائل ہیں نہ ان کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکیں. تو وہ بچے جو ہیں وہ پورے ٹائم سڑک پہ کھیلتے تھے. تو میں نے ان پہ غور کیا اس گروپ پہ، پھر میں نے ان سے بات کی، پھر دھیرے دھیرے میری ان سے دوستی ہو گئی. اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ اسکول نہیں جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسکول نہیں جاتے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں پڑھائی کرنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو میں فوراً گئی اسٹیشنری کی شاپ سے بکس، سلیٹس، سارا سامان لے کے آئی اور اگلے دن سے میں نے کلاسز شروع کر دی. اس کے بعد دھیرے دھیرے آس پاس کے سارے بچے وہاں پہ آ گئے اور تعداد جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی. پھر اس کے بعد پڑھاتی تھی وہی جھوپڑوں میں، جھگیوں میں، وہیں پہ ہم نے وہیں پہ کلاس شروع کر دیا. تھوڑے سے پتھر سے تھے تو وہاں پہ بٹھا کے بچوں کو میں پڑھانا شروع کر دیا تھا. لیکن دھیرے دھیرے اتنے زیادہ بچے آ گئے کہ وہ جگہ ناکافی سی ہو گئی. تو پھر اب ہمارا جو اپارٹمنٹ ہے اس سے ہم نے خاص پرمیشن لی ایسوسیشن سے اور انہوں نے ہمیں ایک جگہ دے دی کہ وہاں پہ بچوں کو بیٹھ کے ہم پڑھا سکتے ہیں. بہت حیرت کی بات ہے، آپ انتہائی بنگلور کے پاش علاقے میں پوش کالونی میں رہتی ہیں اور یہاں کے منتظمین نے آپ کو اس کام کے لیے پرمیشن دیا ہے، تو واقعی وہ لوگ شکریہ کے قابل ہیں. ہاں صحیح بات ہے. بہت ان کا مطلب بہت بڑا ان کا قدم ہے کہ انہوں نے اتنی جگہ دی اور بچوں کو 5 سال سے بچے اس اپارٹمنٹ میں نیچے آتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں اور ٹیوشن ٹیچر آتی ہیں بچوں کو پڑھاتی ہیں. تو
ابھی وہ بچے کافی اچھا کر رہے ہیں تعلیمی میدان میں، اور ابھی اس سال 5 لڑکیوں نے 10th کا ایگزام دیا ہے اوپن اسکول سے، اور 5 میں 3 تو سبجیکٹ میں پاس ہو گئی، اور 2 لڑکی جو کافی ان کو ٹائم بھی نہیں ملتا تھا پڑھائی کا، اور وہ کافی کلاس 4 کی انہوں نے کلاس 4 میں پڑھائی چھوڑ دی تھی، تو وہ ابھی پیپرز دے رہی ہیں، اور باقی بچے بہت اچھا کر رہے ہیں. ایکچولی کچھ بچے تو اپنے کلاس میں بیسٹ اسٹوڈنٹس ہیں، امنگ دا بیسٹ اسٹوڈنٹس، اور بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں، اور بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ جب بچے پڑھتے ہیں کچھ سیکھتے ہیں، اور یہ کارواں جو ہے چل رہا ہے. بہت بڑا آپ کام کر رہی ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم یافتہ بچے ہی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور جب تک آپ بچوں کو تعلیمی ماحول فراہم نہ کریں تب تک ان کے اندر تعلیم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ نہیں پیدا ہوتا. لیکن جھوپڑ پٹیوں سے اور سلم ایریاز سے بچوں کے والدین نہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، نہ ان کے اطراف میں کوئی اس طرح کا ماحول ہوتا ہے. ایسے بچوں کو آپ لا کر یہاں پڑھا رہی ہیں، ان کے اندر تعلیمی ذوق اور شوق پیدا کر رہی ہیں، یہ ایک بہت بڑا قابل تحسین اور قابل تقلید اقدام ہے. اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ دوسرے علاقوں میں بھی جو خواتین آپ کی طرح جن کے پاس تمام سہولتیں حاصل ہیں وہ بھی اگر اس طرح کی سرگرمیاں اگر شروع کریں تو ایک حوصلہ افزا ماحول پیدا ہو سکتا ہے. اصل میں تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا، اور مجھے یہ موقع ملا اور مجھے ایسے حالات میں بچوں کو پڑھا سکی، تو یہ میری خوش قسمتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ سب لوگوں کے حالات الگ ہوتے ہیں، ماحول الگ ہوتا ہے، وسائل الگ ہوتے ہیں، لیکن ہر حالت میں بھی انسان جتنا بھی کر سکتا ہے ان بچوں کے لیے، غریبوں کے لیے جن کو اتنا وسائل نہیں ہے، اپنے لیول پہ جتنا بھی کر سکتا ہے، چاہے اس کو کتاب لا کے دے دیں، قلم لا کے دے دیں، یا اس کی فیس دے دیں، یا کپڑا دے دیں، جوتا دے دیں، کچھ بھی جتنے یہ پڑھا دیں. ایکچولی سب سے بڑی ہیلپ ہوتی ہے کہ کوئی بچے کو پڑھا سکے. کچھ تھوڑا سا ٹائم نکال کے ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، سال میں ایک بار ایک بچے کو تھوڑا سا پڑھا دیجیے، تو وہ جو تحفہ ہے وہ بچے کے ساتھ ساری عمر رہے گا اور اس کے بہت کام آئے گا. تو آپ کسی این جی او کے تحت یہ کام کر رہے ہیں، آپ کے آرگنائزیشن کا کوئی نام بھی ہوگا، اور کس طرح آپ اس سارے کام کے لیے مالی وسائل کس طرح آپ جمع کرتی ہیں، یا آپ ذاتی اپنا پیسہ اس میں لگا رہی ہیں، یا کوئی اور طریقہ کار ہے اس کے لیے؟ نہیں، اصل میں نے جب یہ کام شروع کیا تھا تو جب کوئی این جی او یا ٹرسٹ نہیں بنایا تھا، اس کے بعد 2017 میں، کیونکہ جب ہم سوشل ورک کر رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی رجسٹرڈ این جی او یا چیریٹیبل ٹرسٹ ہونا چاہیے. تو پھر ہم نے ایک ٹرسٹ بنایا جس کا نام کوشش فاؤنڈیشن رکھا، اور اس کے انڈر میں اب ہم یہ کام کر رہے ہیں. اور اس میں جو کوشش فاؤنڈیشن میں جو فنڈس ہیں وہ ہمارے پرسنل فنڈس ہی ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہیلپ کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو ڈائریکٹ وہ ہیلپ کر سکتا ہے. جیسے اگر کوئی کسی بچے کی فیس ڈائریکٹ اسکول میں بھیج دیں. ڈاکٹر رفعت فرید صاحبہ، آپ شاعرہ ہیں، سماجی سرگرمیوں میں بھی مصروف رہتی ہیں، کیا آپ کے شوہر آپ کے ان کاموں میں تعاون کرتے ہیں؟ ہاں، خوش قسمتی سے وہ پورا تعاون کرتے ہیں. ہاں، کبھی کبھی تھوڑا انہیں لگتا ہے کہ میں بچوں کو بہت زیادہ ٹائم دے رہی ہوں، لیکن پھر میں اس میں بیلنس کر لیتی ہوں اور کوئی اتنی پرابلم نہیں ہوتی. بہتر کہ آج کل جو ہے طلاق جیسے مسائل بہت معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں. ایک عورت ہونے کے ناطے آپ اس مسئلے کو کس طرح دیکھتی ہیں؟ سب سے مین چیز جو ہے وہ ہے تعلیم. جی، اگر لڑکیوں کو صحیح تعلیم ملے، اچھی تعلیم ملے، اعلیٰ تعلیم ملے، تو اس سے ان کے سوچنے سمجھنے کی جو طاقت ہے، یا سوچنے سمجھنے کا ان کا جو سمجھ کا دائرہ ہے وہ وسیع ہوتا ہے، اور وہ ان کے اندر ایک قابلیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے مسئلوں کا حل ڈھونڈ سکیں اور اپنے فیصلے خود لے سکیں. تو میرے خیال سے جو تعلیم وہ بہت ضروری ہے. اسکول میں بھی تعلیم، کالج میں تعلیم حاصل کرنا، اور گھر پہ بھی تعلیم، صحیح تعلیم
جب والدین دیتے ہیں بچوں کو تو وہ ان کی ساری زندگی بہت کام آتی ہے. لیکن ہمیشہ پازیٹیو بچوں کو پازیٹیو تعلیم دینا, ہر چیز کا پازیٹیو اسپیکٹ سمجھانا اور صحیح راستہ دکھانا, یہ والدین کا بھی فرض ہے. اور ان کے جو باہر تعلیم لیتی ہیں اس سے بھی ان کا جو ہے وہ ویژن جو ہے وہ بہت وائڈ ہوتا ہے اور اس سے ان کو بہت مدد ملتی ہے. کیا ان مسائل کے حل کے لیے ہم اگر کاؤنسلنگ سینٹرز قائم کریں تو اس سے مدد مل سکتی ہے؟ ہاں ایکچولی یہ تو بہت ضروری ہے, کیونکہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں, جتنے بھی ہم لوگ پروفیشن ہوتے ہیں یا تو اس کے لیے ہمیشہ ایک کاؤنسلنگ یا ایک ٹریننگ ہوتی ہے ہر چیز کے لیے. لیکن شادی ایک ایسا ضروری انسٹیٹیوشن ہے جس میں ٹریننگ نہیں دی جاتی, جبکہ ایسی کاؤنسلنگ شادی سے پہلے بھی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے کہ لڑکی نئے ماحول میں جا رہی ہے تو کیسے وہ اپنے آپ کو اچھی طرح ایڈجسٹ کر سکے. اور کچھ تجربے کار خواتین اور حضرات اور جو سائیکولوجسٹ ہیں وہ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ آگے اگر آپ کے ساتھ ایسی پرابلم آتی ہے تو آپ کو کیسے حل کریں. تو یہ کاؤنسلنگ تو بہت ضروری ہے میرے خیال میں لڑکیوں کے لیے. مطلب آپ کے شوہر صاحب ملازمت کے سلسلے میں ہندوستان کے علاوہ بیرون ملک بھی برسر روزگار رہے ہیں, ظاہر ہے آپ بھی ان کے ساتھ رہی ہوں گی. کن کن ممالک کا آپ نے سفر کیا اور وہاں کے معاشروں سے آپ نے کیا حاصل کیا؟ ہاں کافی ہمیں موقع ملا کہ ہم کافی ساری کنٹریز گھومیں اور ہر کنٹری کی ایک الگ ہی خاصیت ہوتی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے کہ دوسری کنٹری میں جا کے ان کا کلچر دیکھنا, لوگوں سے ملنا اور بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. اور ہر کنٹری ایکچولی الگ ہی ہے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون سی کنٹری سب سے اچھی ہے. ہر کنٹری اپنی جگہ جو ہے اس کی اپنی کچھ. کن ممالک کا آپ نے دورہ کیا؟ یو ایس اے, کینیڈا, یورپ میں بہت سارے کنٹریز گئے, ادھر جو سنگاپور اور ملیشیا, تھائی لینڈ اور ہاں عرب کنٹریز میں بھی, جو عمان, سعودی بھی گئے اور پھر یو اے ای, بہت تقریباً 20-22 کنٹریز سے زیادہ ہی. بہت اچھا. الیکٹرانک جو میڈیا ہے اس دور کا, اس کی کیا اہمیت ہے اور اردو والے اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اس پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں. میرے حساب سے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ایسے دور میں ہیں, ایسے دور میں ہم ہیں جس میں اتنی زیادہ ہمیں سہولتیں, اور جو میڈیا ہے اور الیکٹرانک میڈیا ہے اتنا زیادہ ترقی کر چکا ہے کہ ہر چیز ہماری ٹپس پہ ہوتی ہے. تو اس میں ضروری ہے کہ ہم اپنی دلچسپی, اپنی ضرورت کے حساب سے ایک فوکس کر سکیں کہ کوئی بہت کنسٹرکٹیو کام کریں, اس کو یوز کر کے, میڈیا کو یوز کر کے, اور وقت ویسٹ برباد کرنے سے بیٹر ہے کہ ہم کچھ اچھا تعمیری کام کر سکیں, اور تعمیری کام میں ہم میڈیا کو یوز کر سکیں. اور اس کے لیے اردو کے لیے تو بھی بہت اب اچھا ہو گیا ہے کیونکہ ہر چیز جو ہے اس پہ دستیاب ہے انٹرنیٹ پہ. تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کیسے یوز کریں. One for
shall overcome someday. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. प्रतिमा, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए वसीला उर्दू टीवी की सारी टीम आपकी शुक्रगुजार है। हम आज गुफ्तगू कर रहे थे मोहतरमा डॉक्टर इफ़त फरीदी साहिबा से, जो एक मारूफ शायरा, सहाफ़ी, समाजी जहदकार और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। आइंदा किसी प्रोग्राम में किसी और शख्सियत से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया।